بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے بعد اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک جس کے پاس جدید ترین فوج، جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین فضائیہ ہے، وہ طالبان کو شکست کیوں نہیں دے سکا۔ امریکی دانشور اس بات پر حیران ہے کہ امریکہ دور جدید میں جنگیں کیوں نہیں جیت پاتا۔ امریکہ کی جنگوں پر ناکامی پر تبصرہ کرنے کے لیے میں ہوں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیکس۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا امریکی افواج کی واپسی کے بعد افغانستان میں امریکی حصہ داری کا خاتمہ ہو جائے گا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب چین اور روس نے بڑھ کر طالبان کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہوا ہے۔ امریکہ کے دفاع میں کچھ لوگ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان اور عراق میں بہت سی کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر ٹام کیسڈی کہتے ہیں کہ امریکی فوج نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ کر مار ڈالا، القاعدہ کو تباہ کر دیا، اس کے کئی سرکردہ رہنما یا تو مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ افغانستان میں انفراسٹرکچر کو فروغ ملا، خواتین کی تعلیم کے لیے اسکول کھولے گئے، ایک تعلیم یافتہ متوسط طبقہ ابھر کر سامنے آیا۔ عراق میں نام نہاد جنگجو گروپ دولت اسلامیہ جیسے خطرناک دہشت گرد تباہ ہوئے۔ عراق میں صدام حسین اور لیبیا میں کرنل قذافی جیسے آمیروں کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یہ کامیابیاں کیا کم ہیں؟ امریکہ نے 1945 کے بعد سے 5 بڑی جنگیں لڑی ہیں، جن میں کوریا، ویتنام، خلیجی جنگ، عراق اور افغانستان شامل ہے۔ اس کے علاوہ چند معمولی جنگیں بھی ہیں جن میں صومالیہ، یمن اور لیبیا کی جنگیں بھی شامل ہیں، لیکن اسے ان تمام نئے زمانے کی جنگوں میں ناکامی ہوئی ہے جہاں جنگجو مقامی باغی ہیں، فوجی طاقت میں کمزور ہیں لیکن زیادہ حوصلے مند اور پرعزم ہیں۔ شکست جنگوں کا حصہ ہوتی ہے، شکست ایک الگ چیز ہے، لیکن جس طرح سے امریکی فوجی بنغازی، صومالیہ، سائگون اور اب کابل سے بے بسی کی حالت میں واپسی آئے ہیں، اس نے امریکی شکست کو مزید شرمناک بنا دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ جنگیں کیوں ہار جاتا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے کئی وجوہات ہیں جن میں مقامی ثقافت کو نہ سمجھنا اہم ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی کے ماہر اور پروفیسر ڈومینک ٹیرنی کا کہنا ہے کہ افغانستان، عراق، شام اور لیبیا جیسی جنگیں بڑی خانہ جنگیاں تھیں۔ طاقت یا مادی طاقت ان جنگوں میں فتح کی ضمانت نہیں دیتی ہے، خاص طور پر جب امریکہ جیسا ملک مقامی ثقافت سے ناواقف ہو اور اسے ایسے دشمن سے لڑنا پڑے جو زیادہ باخبر اور زیادہ پرعزم ہو۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں مغربی ایشیائی امور کے ماہر پروفیسر آفتاب کمال پاشا بھی امریکی شکست کی بڑی وجہ مقامی ثقافت کے بارے میں مضبوط فہم کا فقدان سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق امریکی دوسرے ممالک کی ثقافت کو نہیں سمجھتے اور قریب سے سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ امریکہ کے سابق نائب صدر ڈک چینی اور امریکہ کے سابق وزیر دفاع ڈونلڈ رمز کھلے عام کہتے تھے کہ جب امریکی افواج بغداد میں داخل ہوگی تو عراق کی شیعہ برادری صدام حسین کے خلاف بغاوت کر دے گی اور امریکی فوجیوں کا پھولوں کے ہاروں سے استقبال کرے گی۔ کہاں ہوا استقبال اور کہاں پہنایا گیا پھولوں کا ہار؟ یہ عراق کے اندرونی معاملات اور وہاں کے سماج کے بارے میں ان کی بڑی غلط فہمی تھی۔ پروفیسر پاشا افغانستان میں امریکہ کی شکست کی ایک اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغانستان میں ان کا سامنا مشکل علاقوں سے ہوا، ان وادیوں، پہاڑوں اور غاروں سے جہاں طالبان کے اڈے تھے، اور ان سے طالبان پوری طرح شناسا تھے لیکن امریکی فوجی شناسا نہیں تھے۔ جب بھی امریکی فوجیوں کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو وہ اس علاقے میں شدید بمباری کرتے اور اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پورے علاقے کو تباہ کر دیتے تھے۔ ویتنام کی جنگ میں شمالی ویتنام کی حکومت نے ایک کمیونسٹ گوریلا فورس قائم کی جسے ویت کونگ کہا جاتا تھا، جس کے کمیونسٹ نظریات اور قوم پرستی کے عزائم امریکی فوجیوں پر بھاری پڑ گئے تھے، کیونکہ امریکی فوجی اکثر سوچتے تھے کہ وہ اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور کس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ موت کی پرواہ نہ کرنے والے اور اپنے نظریات پر جان دینے والے آخرکار امریکیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔
यही हाल तालिबान का भी है। कई माहिरीन के मुताबिक तालिबान इसे न सिर्फ मुल्क की जंग बल्कि एक मजहबी जंग बनाने में कामयाब रहे हैं। अमेरिकी क़यादत ने वियतनाम की जंग से नहीं सीखा। 1993 में अमेरिका पर सोमालिया के अंदर फौजी कार्रवाई के लिए वही पुरानी गलती दोहराने का इल्ज़ाम लगा। मोगादिशु की सड़कों पर मुर्दा अमेरिकी फ़ौजियों को घसीटने वाले मनाजिर की दुनिया भर में मजम्मत की गई। अमेरिकी ये मंजर देखकर गुस्से में थे। बहुत से लोग जज्बाती हो गए। ये अफ्रीका में अमेरिका के लिए एक अहम मोड़ था। अक्टूबर सन 1993 में अमेरिकी फ़ौजियों ने सोमाली दारुल हुकूमत मोगादिशु में तबाहकुन छापा मारा। उनका मकसद ताकतवर सोमाली लॉर्ड जनरल मोहम्मद फरा और उनके अहम इत्तेहादियों को पकड़ना था, लेकिन अमेरिकी अफवाज को मोहम्मद फरा की मिलिशिया की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मारे गए। 18 अमेरिकी और 2 अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी भी हलाक हुए। इस वक्त अमेरिका सोमालिया में खाना जंगी और कहत के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मिशन की क़यादत भी कर रहा था। 6 माह के अंदर अंदर अमेरिका ने सोमालिया से अपनी अफवाज को वापस बुला लिया और इस मिशन की नाकामी ने अमेरिका को अफ्रीका के अंदर मुदाखलत से मोहतात कर दिया। प्रोफेसर डोमिनिक टेरेनी कहते हैं कि सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। इनके मुताबिक अमेरिका के लिए सबसे अहम सबक यह है कि वो पहली जंग ख़त्म होने से पहले दूसरी जंग शुरू ना करे। इखलाकियात और मजहबी जोश की वजह से जंग शुरू ना करे और अगर बात करने का मौका मिले तो इनकार ना करें। अहदाफ को मुकर्रर किया जाए, लेकिन ये भी याद रखा जाए कि जंगें शुरू करने के बजाय ख़त्म करना ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके दूसरों से शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।